ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ لفظ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں تو آپ ساری زندگی اس لفظ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے، ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنے من کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے۔ اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں، آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بے جا مقدمے میں پھنس چکے ہیں، دشمن آپ پر غالب آ چکا ہے، کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا، جو کاروبار شروع کرتے ہیں اسی میں نقصان ہو جاتا ہے، نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے، تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، کئی سال گزر گئے، آپ کی زندگی میں سکون کا دن نہیں آیا، آپ کے دماغ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاروبار کروں اس میں زیادہ فائدہ ہے یا پھر دوسرا کاروبار کر لوں اس میں زیادہ فائدہ ہے، پتہ نہیں اگر میں یہ کاروبار کروں کہیں نقصان نہ ہو جائے، میرا پیسہ سارا ڈوب نہ جائے، اگر اس کاروبار کے کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس میں کیا کروں گا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے غلط فیصلہ نہ ہو جائے، تو بس جو آج ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں، جو ایک خاص لفظ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس کا وظیفہ کر لینا ہے، اس کا ورد کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، جو بھی وہ چاہے گا اسے فوری مل جائے گا۔ جو بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مالی حالات اچھے نہیں ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، آپ پر قرض کا بہت سا بوجھ ہے اور آپ قرض کے اس بوجھ تلے دب چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قرض کیسے ادا کیا جائے اور اس وجہ سے آپ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے تو یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ضرور کریں، اس عمل کو کرتے ہی آپ کی حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، سخت سے سخت حاجت کے لیے اور انتہائی سخت مشکل اور پریشانی کے لیے مجرب ترین عمل ہے، آپ کے رزق میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، اب زندگی میں دوبارہ کبھی خوشیاں واپس نہیں آئیں گی اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں بہت سی محرومیاں ہیں اور آپ ان سب ٹینشن سے، آپ ان سب پریشانیوں سے، ان سب مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، ان سب مشکلوں سے آپ کو نجات مل جائے، تو یہ خاص عمل کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ نے یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، آپ نے نماز ایسی جگہ پڑھنی ہے جہاں کوئی شور نہ ہو، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں لانا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہے، اور آپ نے یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی سانس روک کر یا رحمانو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھنا ہے اور پھر زبان سے اپنی حاجت کو دہرانا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر چاہیے، یا اللہ مجھے کاروبار میں برکت چاہیے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اسے آپ نے زبان سے دہرانا ہے اور پھر آپ نے اپنی سانس روک کر 7 بار یا رحمانو پڑھنا ہے اور پھر زبان سے اپنی حاجت کو دہرانا ہے، پھر آپ نے اپنی سانس روک کر 7 بار یا رحمانو پڑھنا ہے اور پھر زبان سے اپنی حاجت کو دہرانا ہے، یہ عمل آپ نے 11 بار کرنا ہے، اور جب اس عمل کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ کر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سوالی بن کر، بھکاری بن کر اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب سے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک کو یا رحمانو کا واسطہ دے کر دعا مانگے کہ یا اللہ اس نام کی برکت سے میری جھولی بھر دے، میری پریشانی ختم کر دے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت
سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آج ہی فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسہ کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خوش و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں، وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک یا رزاق کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اسم مبارک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ یا ربی پڑھنے کی برکتیں۔ ناظرین کرام، یا ربی پڑھنے سے آپ کا دل نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ خوش قسمتوں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا ربی کے پڑھنے سے آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوگا۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود ہی ہٹتی چلی جائیں گی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کو ہر دن کامیابی نصیب ہوگی۔ یا ربی پڑھنے سے آپ کی بری قسمت اچھی ہونے لگے گی۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یا ربی پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں فراوانی عطا کر دیں گے۔
یا ربی پڑھنے سے آپ کی پروموشن ہو جائے گی، یا ربی پڑھنے سے ہر کام میں کامیابی ملے گی، یا ربی پڑھنے سے دنیا دشمن پر فتح ہوگی، یا ربی پڑھنے سے بری نظر سے محفوظ رہیں گے، یا ربی پڑھنے سے ہر غم سے نجات ملے گی، یا ربی پڑھنے سے ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، یا ربی پڑھنے سے اللہ رحمتوں والی بارش برسائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہی فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسہ کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے یہ عمل پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یہ یاد رکھیں، وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے اس عظیم اسم مبارک یا رزاق کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ اسم اعظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے اسم مبارک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا بلکہ پورے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کے مالی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا ہے، میری مائیں بہنیں اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ یا ربی پڑھنے کی برکتیں۔
नाज़रीन करام, या रब्बी पढ़ने से आपका दिल नूर इलाही से मुनव्वर हो जाएगा। या रब्बी पढ़ने से आप खुशकिस्मतों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। या रब्बी के पढ़ने से आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो पूरा होगा। या रब्बी पढ़ने से आपकी राह में हायल रुकावटें खुद ही हटती चली जाएंगी। या रब्बी पढ़ने से आपको हर दिन कामयाबी नसीब होगी। या रब्बी पढ़ने से आपकी बुरी किस्मत अच्छी होने लगेगी। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। या रब्बी पढ़ने से अल्लाह आपके रिस्क में फरावानी अता कर देंगे। या रब्बी पढ़ने से आपकी प्रमोशन हो जाएगी। या रब्बी पढ़ने से हर काम में कामयाबी मिलेगी। या रब्बी पढ़ने से दुनिया दुश्मन पर फतह होगी। या रब्बी पढ़ने से बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। या रब्बी पढ़ने से हर गम से निजात मिलेगी। या रब्बी पढ़ने से हर मुश्किल और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। या रब्बी